بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں، نماز کے دوران جتنے بھی واجبات ہیں، اگر کوئی ایک واجب بھی بھولے سے رہ جائے تو بغیر سجدہ سہو کے نماز نہیں ہوتی۔ وہ واجبات نماز کون سے ہیں کہ اگر بھولے سے رہ جائیں تو سجدہ سہو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وہ جاننے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ دیکھیں، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ الحمد پڑھنا یعنی اس کی 7 آیتیں کہ ہر ایک آیت مستقل واجب ہے، ان میں ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک کرنا بھی یہ واجب کو ترک کرنا ہے۔ سورت ملانا یعنی ایک چھوٹی سورت جیسے انا اعطیناک الکوثر، یا 3 چھوٹی آیتیں جیسے ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستکبر، یہ ایک یا 2 آیتیں 3 چھوٹی کے برابر پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ نماز فرض میں 2 پہلی رکعتوں میں قرأت واجب ہے۔ الحمد اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں، اور نماز نفل اور وتر کی ہر رکعت میں سورت ملانا یہ یاد رکھیں کہ واجب ہے۔ الحمد کا سورت سے پہلے ہونا یہ بھی واجب ہے، اور بلکہ ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمد پڑھنا۔ الحمد و سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا۔ آمین تابع الحمد ہے اور بسم اللہ تابع سورت، یہ اجنبی نہیں۔ قرأت کے بعد متصلاً رکوع کرنا، ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہونا کہ دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع و سجود، قیام و جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی قدر ٹھہرنا۔ پھر یہ ہے کہ قوما کی حالت میں آپ یعنی قوما سے مراد رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، انہیں کو قوما کہتے ہیں۔ جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ قاعدہ اولا اگرچہ نماز نفل ہو اور فرض و وتر و سنن و دیگر میں قاعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا، دونوں قاعدوں میں پورا تشہد پڑھنا، یوں ہی جتنے قاعدے کرنے پڑیں سب میں پورا تشہد واجب ہے۔ ایک لفظ بھی اگر چھوڑے گا ترک واجب ہوگا، اور لفظ السلام 2 بار اور لفظ علیکم واجب نہیں، اور وتر میں دعائے قنوت پڑھنا اور تکبیر قنوت اور عیدین کی 6 تکبیریں جو ہوتی ہیں وہ واجب ہوتی ہیں۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر، رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا، اور جہری نماز میں امام کو جہر سے قرأت کرنا اور غیر جہری میں آہستہ پڑھنا، اور واجب و فرض کا اس کی جگہ پر ہونا۔ رکوع اور ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا اور سجود کا 2 ہی بار ہونا۔ دوسری سے پہلے قاعدہ نہ کرنا اور 4 رکعت والی تیسری بار قاعدہ نہ ہونا۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، سجدہ ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا۔
دو فرض یا واجب فرض کے درمیان 3 تسبیح کی قدر وقفہ نہ ہونا۔ امام جب قرات کرے بلند آواز سے تو خواستہ ہو، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا۔ سوائے قرات کے تمام واجبات میں امام کی مطابقت کرنا۔ کسی قاعدہ میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ میں سہون 3 آیت یا زیادہ کی تاخیر ہوئی تو سجدہ سہو کرے۔ سورت پہلے پڑھی، اس کے بعد الحمد یا الحمد سورت کے درمیان دیر تک یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی قدر چپ رہا، سجدہ سہو واجب ہے۔ الحمد کا ایک لفظ بھی رہ گیا تو سجدہ سہو کرے۔ یاد رکھیں کہ جو چیزیں فرض و واجب ہیں مقتدی پر واجب ہے کہ امام کے ساتھ انہیں ادا کرے، بشرطے کہ کسی واجب کا تعارض نہ پڑے، اور تعارض ہو تو اسے فوت نہ کرے بلکہ اس کو ادا کر کے مطابقت کرے۔ مثلا امام تشہد پڑھ کر کھڑا ہو گیا اور مقتدی نے ابھی پورا نہیں پڑھا تو مقتدی کو واجب ہے کہ پورا کر کے پڑھے، اور سنت میں مطابقت سنت ہے، بشرطے کہ تعارض نہ ہو، اور تعارض ہو تو اس کو ترک کرے اور امام کی مطابقت کرے۔ مثلا رکوع اور سجدہ میں اس نے 3 بار تسبیح نہ کہی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو یہ بھی اٹھا لے۔ ایک سجدہ کسی رکعت کا بھول گیا تو جب یاد آئے کر لے، اگرچہ سلام کے بعد، بشرطے کہ کوئی فعل منافی نہ صادر ہوا ہو، اور سجدہ سہو کرے۔ الفاظ تشہد سے اس کے معانی کا قصداً اور انشاء ضروری ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تحیت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر اور اولیاء اللہ پر سلام بھیجتا ہے، نہ یہ کہ واقعہ معراج کی حکایت مد نظر ہو۔ فرض و وتر و سنن روابط کے قاعدہ اولیٰ میں اگر تشہد کے بعد اتنا کہہ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، تو اگر سہون ہو تو سجدہ سہو کرے، عمدن ہو تو اعادہ واجب ہے۔ مقتدی قاعدہ اولیٰ میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا ہو تو سکوت کرے اور درود و دعا کچھ نہ پڑھے، اور مسبوق کو چاہیے کہ قاعدہ اخیرہ میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھے کہ امام کے سلام کے وقت فارغ ہو، اور سلام سے پیشتر فارغ ہو گیا تو کلمہ شہادت کی تکرار کرے۔ دیکھیں یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے واجبات نماز رکھے ہیں، اگر یہ جان بوجھ کر اگر کو واجب چھوڑے گا تو نماز کا لوٹانا واجب ہے، اور اگر کو بولے سے اگر یہ مسٹیک ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ سجدہ سہو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔